بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھو رخشندہ، میں تمہاری دوست ہوں، کسی کو پسند کرنے اور چاہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ذرا بتاؤ تو ان پیر صاحب سے تمہاری ملاقات کس طرح ہوئی؟ خیر دین مجھے یہاں لایا تھا، رخشندہ نے جواب دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ خیر دین کون بزرگ ہیں؟ ہمارا ملازم ہے اور ان پیر صاحب کا عقیدت مند۔ ہاں، اس کی بانجھ بیوی کے ہاں 14 سال کے بعد ایک کے بجائے 2 لڑکے پیدا ہو گئے تھے پیر صاحب کی دعا سے۔ 100% خیر و اولاد سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن پیر صاحب مل گئے اور اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ بیٹا چاہتا ہے۔ پیر صاحب بہت خوش ہوئے تھے، کہنے لگے کہ خیر دین پریشان کیوں ہے، ایک کے بجائے 2 بیٹے لے۔ اور اس کے بعد خیر دین کے ہاں 2 جڑواں لڑکے پیدا ہوئے۔ خوب، تو ان پیر صاحب کو تو کسی زچہ خانے کا انچارج ہونا چاہیے تھا، فاطمہ نے کہا لگا کر کہا۔ فاطمہ، رخشندہ نے احتجاج کیا اور دونوں شانے اچکا کر بولی، بھائی رخشندہ، دراصل ان ڈھونگیے پیروں کی اتنی زیادہ داستانیں سنی ہیں کہ اب ان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تیرے خیال میں بے وقوف ہوں؟ اس سلسلے میں تو لگتی ہو۔ بھلا یہ سونے کا تعویذ کتنی رقم کا بنا ہوگا؟ 2500 کا، اور تم نے اسے پانی میں بہانے کے لیے دے دیا۔ پیر صاحب کا حکم تھا۔ اور کیا حکم ہے؟ 7 تعویذ پانی میں بہانے ہوں گے۔ اے سبحان اللہ! گویا ابتدائی مرحلے میں پیر صاحب نے 17,500 روپے کاٹے تم سے۔ واہ بھائی پیر! بس خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے، تم میرا کام بھی بگاڑ دو گی۔ اس سلسلے میں اور کوئی بات نہ کرو فاطمہ، میں تمہاری دوست ہوں، دشمن نہیں۔ آئندہ تم اس پیر کے پاس نہیں آؤ گی۔ میں کہتی ہوں فضول بکواس مت کرو۔ رخشندہ، تم آئندہ یہاں نہیں آؤ گی، یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں حماقتوں سے روکوں۔ میں یہ حماقتیں جاری رکھنا چاہتی ہوں، تب مجبوراً مجھے چچا جان کو اس بارے میں اطلاع دینا ہوگی، فاطمہ نے کہا، اور رخشندہ نے کار کے بریک پاؤں پر رکھ دیا۔ کیا تم سنجیدہ ہو فاطمہ؟ ہاں، اخبارات میں لاتعداد خبریں چھپتی رہتی ہیں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں۔ بے وقوف لڑکیاں ان کے ہاتھوں اپنا مستقبل تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تب بہتر ہے تم مجھے یہیں اتار دو۔ میں کسی طور پر تمہاری حماقت میں شریک نہیں ہونا چاہتی، فاطمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اتر جاؤ، لیکن کان کھول کر سن لو۔ ڈیڈی کے کانوں تک اگر یہ بات پہنچی تو ہماری یہ مثالی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ رخشندہ نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ دیکھا جائے گا، فاطمہ نے کہا، اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ رخشندہ نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے تو نے ہمیں، اور اب ایسے وقت میں جب وہ رخشندہ کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اس سے اظہار عشق کرنا ہی چاہتا ہے، وہ رخشندہ کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ لڑکی ہمیں بتا، ہم کیا کریں؟ پیر صاحب نے پرجلال انداز میں کہا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، آپ یقین کریں پیر صاحب، رخشندہ ایک ابوالحواس لڑکی ہے۔ آج وہ اس کے لیے دیوانی ہے، کل کسی اور کے لیے دیوانی ہو جائے گی، مگر میں اسے خلوص دل سے چاہتی ہوں۔ یہ پوائنٹ ہے، کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ آپ تصدیق کر لیں، تھوڑے دن پہلے وہ شہزادہ چارلس کی تصویریں جمع کرتی پھرتی تھی۔ اس سے قبل اسے پرنس کریم سے عشق تھا، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار اسے چاہا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلا پیار کیا ہے۔ میں اس کے لیے لاکھوں خرچ کر سکتی ہوں پیر صاحب، میں اس کے لیے سب کچھ مٹا سکتی ہوں۔ پیر صاحب نے آنکھیں بند کر لی، پھر بولے، تیرے والد زندہ ہیں؟ جی پیر صاحب۔ کیا کرتے ہیں؟ سٹیل کے برتنوں کا بہت بڑا کارخانہ ہے ہمارا، سینکڑوں ملازم کام کرتے ہیں۔ اس دن جب تو آئی تھی تو تو نے دیکھا تھا کہ رخشندہ سونے کے تعویذ بہتے پانی میں ڈلواتی ہے، پیر صاحب بولے۔ ہاں پیر صاحب، سونے کے 7 تعویذ ڈلوائے ہیں اس نے بہتے پانی میں۔ ان 7 تعویذوں کا اثر زائل کرنا ہوگا
اور اس کے بعد ان کا توڑ بھی کرنا ہوگا۔ 7 تعویذوں کے توڑ کے لیے 14 تعویذ پانی میں ڈلوانا ہوں گے۔ سونے کے یہ 14 تعویذ تو مجھے یکمشت بنوا کر دے دو، کیونکہ یہ تمام تعویذ مجھے بیک وقت پانی میں ڈلوانے ہوں گے۔ میں 14 کے بجائے 28 تعویذ بنوانے کے لیے تیار ہوں پیر صاحب، لیکن میرا کام ہو جانا چاہیے۔ فکر مت کر، تو نے کہا ہے کہ رخشندہ ایک بگڑی ہوئی رئیس زادی ہے اور ہر تیسرے مہینے کسی نہ کسی پر عاشق ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ایسی ابوالحواس لڑکی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو سچی ہے، تیرا کام ہو جائے گا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، مگر رخشندہ کو یہ بات معلوم نہ ہو۔ فاطمہ نے کہا، بے فکر رہ، کب آئے گی ہمارے پاس؟ جب آپ حکم دیں۔ پرسوں، پیر صاحب نے پرجلال انداز میں کہا۔ اسی وقت ایک آواز ان کے حجرے میں گونج اٹھی اور پیر صاحب نے زور سے ایک نعرہ مستانہ لگایا، بس اب باہر جا، تیرا کام ہو گیا۔ یہ آواز تیرے اس کام کی نشاندہی کرتی ہے جو ہونے والا ہے۔ اور فاطمہ عقیدت سے اٹھ کر باہر نکل آئی، لیکن دروازے سے نکلتے ہی وہ احاطے کے دروازے کی طرف جانے کے بجائے پیر صاحب کی کچی جھونپڑی کی پشت پر پہنچ گئی، جہاں سے روشنی کے لیے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ یہ کام اس نے اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ احاطے میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ اسے نہ دیکھ سکے۔ فاطمہ نے سوراخ سے آنکھیں لگا دی تھی، اندر کا ماحول اسے دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ پیر صاحب نے جلدی سے اپنے قریب رکھی ہوئی گدڑی میں سے کچھ نکالا، اور جو کچھ نکالا اسے دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ یہ ٹیلی فون کا ریسیور تھا۔ پیر صاحب ٹیلی فون پر گفتگو کرنے لگے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے ذہن نشین کر لیا۔ ہاں، تمہارا کمیشن تمہیں مل جائے گا۔ مل جائے گا بھائی، ہم اللہ والے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔ پیر صاحب نے فون بند کر کے ریسیور اسی گدڑی میں چھپا دیا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے ہٹ آئی، لیکن اس ٹیلی فون پر اسے حیرت تھی۔ اسے گندی بستی میں بظاہر ٹیلی فون کی لائن نظر نہیں آتی تھی۔ احاطے سے نکل کر اس نے لائن تلاش کرنا شروع کر دی۔ کافی دور کچھ ٹیلی فون نظر آ رہے تھے اور تھوڑی سی چھان بین سے صورتحال واضح ہو گئی۔ ایک انڈر گراؤنڈ لائن پیر صاحب کی کھولی تک آئی تھی۔ یقیناً اس کے لیے پیر صاحب نے بڑی رقم خرچ کی ہوگی، اور ان کے کام کے لیے یہ ضروری تھا۔ ان کے موکل انہیں اس فون پر شکار کے بارے میں اطلاع دیتے رہتے تھے۔ بہرحال وہ اس طلسم کو توڑنا چاہتی تھی، اور آج اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اسے دوسرے کام کرنا تھے۔ چنانچہ اس نے 14 تعویذ پیر صاحب کے حکم کے مطابق پیتل کے بنوائے اور ان پر سونے کا پانی کرایا۔ ان تعویذوں کی شکل و صورت سے مطمئن ہو کر اس نے دوسرا عمل کیا۔ اپنے ایک ملازم نظر بخش عرف بخشو کی معرفت اس نے خیر دین سے رابطہ قائم کیا، اور خیر دین ایک دن دھوکے سے فاطمہ کے پاس پہنچ گیا۔ فاطمہ نے اسے اپنے کمرہ خاص میں بلوایا تھا۔ خیر دین یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ فاطمہ رخشندہ کی دوست ہے۔ آج کل ان لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں، اس بارے میں خیر دین کو کوئی علم نہیں تھا، اس لیے وہ بڑے ادب سے فاطمہ کے ساتھ پیش آیا۔ خیر دین، میں نے تمہیں ایک خاص کام سے بلوایا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر تم نے اس سلسلے میں مجھ سے تعاون نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ جی بی بی جی، مجھے حکم دیں۔ مجھے معلوم ہے خیر دین کہ تم اس پیر صاحب کے اعلی کار ہو جن کے ذریعے تم رخشندہ کا کام کر رہے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ رخشندہ نے سونے کے 7 تعویذ تمہارے اشارے پر پیر صاحب کے حوالے کر دیے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں رخشندہ کے والد کے سامنے پہنچ جائیں تو نہ صرف یہ ہوگا کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ تمہیں پیر صاحب سے مل کر جال سازی کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ فاطمہ نے سخت لہجے میں کہا، اور خیر دین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں فاطمہ کی صورت دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے خیر دین کہ رخشندہ جسے چاہتی ہے اسے میں بھی چاہتی ہوں۔ رخشندہ کی بات ابھی نئی نہیں ہے، میں بہت عرصے سے اس سے پیار کرتی ہوں، چنانچہ اسے میری طرف مائل ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں پیر صاحب میری مدد کا وعدہ کر چکے ہیں۔ او بی بی خدا کی قسم، میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور میری یہ بات کسی کو نہ بتائیں تو آپ جو حکم مجھے دیں گی وہ میں پیر صاحب سے کروا لوں گا۔ خیر دین نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا،
میں تمہیں بتا چکی ہوں خیر دین کہ میں پیر صاحب سے مل چکی ہوں۔ پیر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سونے کے 14 تعویذ پانی میں ڈلوائیں گے۔ میں یہ تعویذ تیار کروا چکی ہوں اور انہیں پیر صاحب کے حوالے کرنے والی ہوں، لیکن تم میرے ساتھ چلو گے اور پیر صاحب سے میری مدد کرنے کی سفارش کرو گے۔ میں دل سے تیار ہوں بی بی جی، اس سلسلے میں تمہیں بہت بڑا انعام بھی دوں گی۔ خیر دین، فاطمہ نے کہا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں بی بی، بس آپ میرے لیے اپنی زبان بند رکھیں، یہی میرا انعام ہوگا۔ خیر دین نے بے بسی سے کہا۔ فاطمہ نے پوری طرح اسے اپنے شکنجے میں کس لیا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے پاس پورا پروگرام موجود تھا، چنانچہ اس نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ان دنوں رخشندہ نے اس سے ملنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک اور سہیلی کے ذریعے فاطمہ نے رخشندہ سے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ فاطمہ کو معلوم تھا کہ رخشندہ اس سہیلی کے ساتھ پیر صاحب کے پاس جاتی ہے، چنانچہ اس نے اپنی سہیلی سے رابطہ قائم کر کے ایسا دن مقرر کر لیا جس دن رخشندہ کو پیر صاحب کے ہاں جانا تھا۔ سہیلی کے ذریعے رخشندہ اس بات پر تیار ہو گئی کہ اس سلسلے میں پیر صاحب کی جانے کی اطلاع کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ فاطمہ نے اپنی سہیلی کو ساری تفصیلات بتا دی تھی اور وہ سہیلی بھی فاطمہ کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر فاطمہ پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ پیر صاحب نے فاطمہ کو اپنے حجرے میں ہی بلوا لیا تھا۔ انہوں نے پرجلال انداز میں فاطمہ کو دیکھا اور بولے، ہمیں یقین تھا کہ تو آ جائے گی۔ آپ بزرگ ہیں پیر صاحب، آپ کو علم تھا کہ میرے دل میں کیسی لگن لگی ہوئی ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں۔ مطلوبہ تعویذ لے آئی؟ پیر صاحب نے پوچھا۔ جی پیر صاحب، فاطمہ نے کہا اور چمکتے ہوئے 14 تعویذ پیر صاحب کے حوالے کر دیے۔ 25-30 ہزار کی مالیت کے یہ تعویذ دیکھ کر پیر صاحب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ اب تیرا کام ضرور ہو جائے گا، پیر صاحب نے کہا۔ پیر صاحب، کیا اس دوران رخشندہ آپ کے پاس آئی تھی؟ فاطمہ نے پوچھا۔ آتی رہتی ہے۔ آپ نے اس سے کیا کہا؟ کچھ نہیں، ہم یہ خاموشی سے کرنے کے خواہش مند تھے۔ رخشندہ اب اسے کبھی نہ پا سکے گی، وہ تیرا ہو جائے گا، وہ تیری محبت قبول کر لے گا اور ہمارے ان تعویذوں کا اثر بہت جلد دیکھ لے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجھے اور بھی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا پیر صاحب؟ یہ 14 تعویذ تو ان 7 تعویذوں کا توڑ ہیں جو رخشندہ پانی میں ڈلوا چکی ہے۔ اس کے بعد ہمیں مزید عمل کے لیے ایک باقاعدہ کارروائی کرنا ہوگی اور اس کے لیے رقم درکار ہے۔ رقم کی فکر نہ کریں پیر صاحب، جتنی بھی دولت خرچ ہو جائے میں اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں پیر صاحب۔ ہاں ہاں کہو۔ خیر دین اب میرے لیے کام کر رہا ہے۔ کون خیر دین؟ وہی جس کے ذریعے رخشندہ آپ تک پہنچی تھی۔ کیا اس بے وقوف نے تجھے اس بارے میں بتایا تھا؟ ہاں پیر صاحب، اس نے مجھے ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے ٹیلی فون پر آپ کو رخشندہ کے بارے میں ساری تفصیلات بتائی تھیں، اور اس دن جب میں اور رخشندہ یہاں آ رہے تھے خیر دین نے ٹیلی فون پر آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ خیر دین نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی اس گدڑی میں ایک ٹیلی فون چھپا ہوا ہے اور آپ اس پر اپنے ایجنٹوں سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، فاطمہ نے کہا، اور پیر صاحب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے خوف زدہ نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھا اور بولے، اس لعنتی شخص نے یہ فضول بکواس کی تھی میرے لیے۔ فضول تو خیر نہیں پیر صاحب، ٹیلی فون تو موجود ہے آپ کی گدڑی میں، فاطمہ نے ڈھٹائی سے کہا۔ ہاں ہاں ہے، ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے لگوا لیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو، اس لیے ہم نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، پیر صاحب نے خوف زدہ انداز میں کہا، اور فاطمہ بے اختیار مسکرانے لگی، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ پر جلد ہی قابو پا لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پیر صاحب اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ لیں۔ فاطمہ نے چور نگاہوں سے اس روشن دان کی طرف دیکھا جہاں اس کے اندازے کے مطابق رخشندہ موجود ہوگی۔ اسے کچھ نظر تو آیا نہیں، لیکن اس کی چھٹی حس نے یہ بتا دیا تھا کہ وہاں کوئی موجود ہے، اور یہ رخشندہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ پیر صاحب اب پوری طرح اس کے شکنجے میں پھنس گئے تھے۔ خیر دین کے خیال سے ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن برداشت کیے ہوئے تھے۔ البتہ اس وقت وہ بری طرح بوکھلا گئے جب حجرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور رخشندہ بفری ہوئی اندر گھس آئی۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ تو تم اب فاطمہ کے لیے کام کر رہے ہو؟ کیوں؟
ارے ارے، کیا باہر کوئی موجود نہیں ہے؟ ہر ایک کو اندر آنے دیا جاتا ہے؟ حرام زادے، ڈھونگیے، کمینے، جال ساز۔ رخشندہ خون خوار بلی کی طرح آگے بڑھی اور پیر صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ لا حول ولا قوت، یعنی تمہاری موت نے تمہیں آواز دی ہے کیا؟ لڑکی، ہوش میں آؤ، میرے موکل آنے ہی والے ہیں۔ پیر صاحب کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ موکل؟ میں تجھے اور تیرے موکلوں کو ابھی ٹھیک کیے دیتی ہوں۔ رخشندہ نے انہیں زور سے کھینچا اور پیر صاحب کا گریبان نیچے تک پھٹ گیا۔ پیر صاحب، پولیس کو ٹیلی فون کریں، پولیس کو۔ یہ لیں۔ فاطمہ نے جلدی سے پیر صاحب کی گدڑی سے ٹیلی فون نکال کر سامنے کر دیا۔ ٹیلی فون؟ پولیس کو؟ ٹھہرو تو صحیح۔ رخشندہ ٹیلی فون پر جھپٹی اور اس نے اسے فاطمہ کے ہاتھ سے چھین کر پیر صاحب کے سر پر پٹک دیا۔ ارے مر گیا، بچاؤ! پیر صاحب چیخے اور پھر بری طرح اٹھ کر باہر کی طرف بھاگے۔ فاطمہ نے ان کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑا دی اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ باہر نکل بھاگی۔ صورتحال رخشندہ کی نگاہ میں واضح ہو گئی تھی، اس لیے فاطمہ نے اب وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور چند ساعت کے بعد اس کی کار واپس پلٹ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں لاتعداد کہکہے مچل رہے تھے۔ شام کو 7 بجے کے قریب جب فاطمہ اپنی کوٹھی کے لان میں ٹینس کھیل رہی تھی، اس نے رخشندہ کی کار اندر داخل ہوتے دیکھی اور جلدی سے ریکٹ پھینک دیا۔ اس کے کزن نے برا سا منہ بنا کر پوچھا، اب تم گیم چھوڑ دو گی؟ سوری جاوید، پھر صحیح، جاؤ تم اندر جاؤ، میری بہت اچھی دوست آ گئی ہے، فاطمہ نے کہا، اور جاوید برا سا منہ بنا کر ریکٹ گھماتا ہوا اندر چلا گیا۔ رخشندہ تنہا تھی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہیلو فاطمہ۔ رخشندہ اس کے قریب پہنچ کر اداس لہجے میں بولی، ہیلو ڈارلنگ، کیسے مزاج ہیں؟ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں فاطمہ۔ کس بات کی؟ تم ٹھیک ہی کہتی تھیں، مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم نے میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ او کوئی بات نہیں ہے یار، تم میری دوست ہو، یہ میرا فرض تھا۔ لیکن پیر صاحب کا کیا ہوا؟ اچھی خاصی مرمت کر دی ہے میں نے، سب کو اس کے ڈھونگ کا پتہ چل گیا ہے۔ اب وہ یہاں نہیں رہے گا، اور ہاں، یہ لو تمہارے تعویذ، میں اس سے چھین لائی ہوں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں۔ یہ پیتل کے ہیں اور ان پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہے، فاطمہ نے کہا، اور رخشندہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھر بولی، میں اس سور پر 25,000 روپے خرچ کر چکی ہوں، پولیس کے حوالے کر دو سسرے کو۔ نہیں فاطمہ، اس طرح میں بدنام ہو جاؤں گی۔ آؤ تمہارے لیے چائے منگواؤں۔ فاطمہ اسے لے کر لان کے دوسری طرف پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، تمہارے اس بانگڑو کا کیا حال ہے؟ وہ ظالم جوں کا تو ہے، رخشندہ گہری سانس لے کر بولی۔ تم سے کب ملاقات ہوئی؟ کل شام، وہ مسز دورانی کے ساتھ رینبو کلب آیا تھا۔ مسز دورانی؟ فاطمہ چونک کر بولی۔ ہاں، جانتی ہو نا اسے؟ وہ دورانی کارپٹس کے مالک، رخشندہ نے کہا۔ ارے ہاں، اسے کون نہیں جانتا، لیکن سہیل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فاطمہ تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کچھ عرصے سے سہیل کو اس کے ساتھ دیکھ رہی ہوں۔ بچاؤ رخشندہ، سہیل کو اس سے بچاؤ، فاطمہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ مسز دورانی کو تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی، وہ مرد خور مشہور ہے۔ پچھلے دنوں تمہیں یاد ہے کرکٹ کا مشہور کھلاڑی باسط اس کے ساتھ لگا رہتا تھا؟ ہاں، اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ باسط باوجہ علالت کرکٹ سے ریٹائر ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، کرکٹ سے مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے رہی ہے، اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ باسط کو صرف مسز دورانی کی سفارش پر فرسٹ کلاس کرکٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ مگر اس تفصیل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ صرف اتنا کہوں گی کہ سہیل کو اس خطرناک عورت سے بچاؤ۔ میں کس طرح بچاؤں؟ رخشندہ نے پریشانی سے کہا۔ اس دوران چائے آ گئی اور فاطمہ نے چائے کی 2 پیالیاں بنا کر ان میں سے ایک رخشندہ کے حوالے کر دی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے کش لیے جاتے رہے۔ پھر فاطمہ نے کہا، مسز دورانی سے تمہاری شناسائی ہے، رسمی سی۔ فلیش کھیلنا جانتی ہو؟ ہاں۔ بس بات بن گئی، لیکن تمہیں مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی فکر نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے بیکار پڑے ہیں، رخشندہ نے لاپرواہی سے کہا۔ مسز دورانی سے فلیش کھیلو اور 4-6 ہزار روپے ہار جاؤ، وہ تمہاری دوست بن جائے گی۔ اس طرح تم… رخشندہ خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، فاطمہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی؟ اور فاطمہ نے گردن ہلا دی، پھر بولی، ممکن نہیں ہے، مسز دورانی مجھ سے بری طرح بھاگتی ہے، اسے یہ مت بتانا کہ تم سے میری دوستی ہے،
ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ خوبصورت نقوش کا مالک، ایک عجیب سی دلکشی کا حامل نوجوان سہیل گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس اس کے سامنے میز پر بیٹھا ہوا تھا، اور رخشندہ اپنے سارے وجود میں سرور کی لہریں اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ سہیل کی پرسحر شخصیت ایک عجیب سی کیفیت رکھتی تھی، اور یہ حالت صرف رخشندہ کی نہیں تھی، کچھ دوسری خواتین بھی سہیل کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ نیلا رنگ اس کے گورے رنگ پر خوب کھل رہا تھا، پھر ایسے شفاف چہرے کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ جسمانی تناسب بھی ایسا بے مثال تھا کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یونان کے کسی ماہر فن بت تراش کا شاہکار معلوم ہوتا تھا۔ وہ گہرے سیاہ بالوں کے نیچے جھکی ہوئی مخمور آنکھوں سے وہ تاش کے کھیل کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اور رخشندہ صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ مسز درانی نے چال چلی اور رخشندہ کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ چلو بھائی، تم بہت سست رفتاری سے کھیل رہی ہو، یہ لیں۔ اس نے چال چل دی۔ خوب، پہلے ہی ہاتھ میں ڈبل۔ مسز درانی مسکرائیں۔ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ اسے سنگل ڈبل کی کوئی تمیز نہیں تھی، بس چال چل دی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کتنی رقم ہاتھ میں آئی تھی۔ ہاں ڈبل، وہ جلدی سے بولی۔ تو یہ لو۔ مسز درانی نے بھی چال ڈبل کر دی، اور وہ رقم لگاتی رہی۔ کافی نوٹ جمع ہو گئے تو مسز درانی نے ہی شو کرایا، پھر وہ جیت گئی تھی۔ آج تقدیر یاور ہے، اس نے نوٹ سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری طرف سے مبارکباد، وہ بولی۔ میں پہلے بھی تم سے ملتی رہی ہوں، تمہارے ساتھ کھیلنے میں لطف آ رہا ہے۔ سہیل صاحب نہیں کھیلتے؟ رخشندہ نے بے اختیار کہا۔ نہیں، یہ نئے کھلاڑی ہیں، کھیلتے نہیں، صرف دیکھتے ہیں، مسز درانی نے ہنس کر کہا، اور سہیل کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسی نفیس، ایسی انوکھی شخصیت تھی کہ بس دل لوٹ لوٹ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد رخشندہ کا پرس خالی ہو گیا۔ بس مسز درانی، اب کل۔ ضرور ہنی، ویسے یقین کرو تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ کیوں سہیل، مس رخشندہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں کیا عرض کروں، سہیل انگلیاں مروڑتا ہوا بولا۔ سہیل سے اس سے قبل ملاقات نہیں ہوئی رخشندہ؟ چند مقامات پر ہو چکی ہے، لیکن سہیل صاحب بہت ریزرو رہنے کے عادی ہیں، رخشندہ نے کہا۔ او ہاں، سہیل کی فطرت میں بہت شرمیلا پن ہے، یہ صرف مجھ سے مانوس ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہوئے مسز درانی کے انداز میں ایک فخر سا تھا۔ اس نے دل میں جلن محسوس کی، لیکن بظاہر مسکرا رہی تھی۔ البتہ چند ہی روز کے بعد اس نے یہ بات دل سے تسلیم کر لی کہ در حقیقت مسز درانی اس معاملے میں خوش نصیب ہیں۔ سہیل اس کا بے دام غلام تھا، اور مسز درانی کے بغیر وہ اب کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ رخشندہ کے دل کو لگی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے اس کباب کی ہڈی کو بھی برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ اب تک وہ مسز درانی سے 35-40 ہزار روپے ہار چکی تھی، وہ بھی اس انداز میں کہ وہ زیادہ رقم لے کر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ مسز درانی تو بلا کی کھیلنے والی تھی، داؤ لگاتے ہوئے وہ کبھی نہیں سوچتی تھی، لیکن یہ اس کے ہاتھوں کی فنکاری تھی کہ عام طور سے اس کا مقابل ہارتا ہی تھا۔ لیکن رخشندہ سہیل کے لیے ہار رہی تھی، اور وہ اس کھوج میں تھی کہ ذرا یہ بات پتہ چل جائے کہ آخر سہیل مسز درانی کے قبضے میں کیسے ہے۔ لیکن مسز درانی بھی چالاک عورت تھی، وہ شاید اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ کلب میں آنے والی بیشتر عورتیں اور لڑکیاں سہیل کی وجہ سے اس کی جانب راغب رہتی ہیں، اور شاید ہارتی بھی ہیں۔ چنانچہ اس کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے وہ انتہائی محنت سے کام کرتی تھی، اور کسی کو اس نے یہ ہوا نہیں لگنے دی تھی کہ سہیل کی اور اس کے کیا تعلقات ہیں۔ فاطمہ کو جب یہ صورتحال پتہ چلی تو اس نے تشویش سے ہونٹ سکوڑے، اور پھر رخشندہ کو دیکھتے ہوئے بولی، تو یہ سور کی بچی تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی تھی۔ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا رخشندہ کہ تم اتنی بڑی رقم ہار جاؤ۔ فاطمہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ فاطمہ، کہیں تو سانس لینے دو، خود ہی کچھ بتاتی ہو اور پھر خود ہی اس کی کاٹ کرتی ہو۔ کاٹ کی بچی، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور کوئی ترکیب نہیں ہے اس کے نزدیک آنے کی؟ کیا اس سلسلے میں کوئی بات بن سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اب مسز درانی کا سہارا لینے کے بجائے خود براہ راست مجھ سے بات کر لیتا ہے۔ لیکن چند جملے، بہت ہی شرمیلا اور بڑا ہی عجیب سی فطرت کا مالک ہے۔
عموماً نگاہیں جھکائے رکھتا ہے، کبھی نگاہ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ نہ جانے کس قسم کا انسان ہے یہ۔ اس کی ان اداؤں نے مجھے تو اور زیادہ پاگل کر دیا ہے۔ میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر چکی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ کیا؟ یہی کہ کلب کی بیشتر لڑکیاں اس پر مرتی ہیں اور اس کی ان اداؤں کی گھائل ہیں۔ کہیں یہ مسز درانی کی کوئی چال تو نہیں ہے؟ تو تم نے مسز درانی میں بھی کوئی پیر صاحب تلاش کر لیے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے رخشندہ، یہ دور بڑا عجیب ہے۔ انسانوں نے انسانوں کو لوٹنے کی عجیب عجیب گھاتیں نکالی ہیں، ایسی عجیب کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بس رخشندہ، اب اس سے زیادہ رقم خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں باز نہیں رہ سکتی، مجبور ہوں، رخشندہ نے ہٹیلے لہجے میں کہا۔ لیکن میری بہن، اس سلسلے میں کوئی عمل بھی تو ہوگا، کوئی ایسا کام جس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کب تک تم اس کے لیے اس طرح رقم اور وقت ضائع کرتی رہو گی؟ یہ تو اب ہوتا ہی رہے گا جب تک زندگی ہے، کیا کیا جائے؟ رخشندہ نے کہا۔ مسز درانی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ کس طرح؟ بس اس کی دعوت کرو، گھر پر بلاؤ، خود اس کے گھر جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ مسز درانی تنہا نہیں آئے گی تو تمہیں تنہا بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا ہے، سہیل تمہارے گھر بھی آ جائے گا۔ کوشش کروں گی اگر ایسا ہو جائے، مگر اس میں کچھ خطرات ہیں۔ وہ کیا؟ گھر والے سہیل کو دیکھ کر کوئی شبہ نہ کر بیٹھیں۔ کمال کی لڑکی ہو، اتنی دیوانی بھی ہو رہی ہو، اس کے لیے میں کہتی ہوں شبہ کر بیٹھیں تو اچھی بات ہے، بات تو کچھ آگے بڑھے، ورنہ اس طرح تم دولت برباد کرتی رہو گی اور مسز درانی تمہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتی رہے گی، فاطمہ نے کہا، اور رخشندہ گردن ہلانے لگی۔ مسز درانی سے قربت حاصل کرنے کی کوشش ناکام نہیں رہی۔ مسز درانی نے بالآخر اسے اپنے گھر میں مدعو کر لیا اور رخشندہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ عالی شان کوٹھی تھی، بے شمار ملازم تھے، اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور دوسری بے شمار چیزیں موجود تھیں، لیکن سہیل موجود نہ تھا۔ رخشندہ کی نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھیں اور مسز درانی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتی ہوں تم کسے تلاش کر رہی ہو، مسز درانی نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ او مسز درانی، آپ کا خیال درست ہے، میں سوچ رہی تھی کہ شاید مسٹر سہیل بھی یہاں موجود ہوں۔ آؤ بیٹھو، سہیل کے لیے پاگل ہو رہی ہو نا، مسز درانی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور رخشندہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ بے وقوف لڑکی، وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس وقت کوئی بات ایسی نہیں جسے ناممکن قرار دیا جا سکے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ مسز درانی، آپ ہاں لڑکی، میں نے اتنی عمر یوں ہی نہیں گزاری، نگاہیں سمجھتی ہوں، تمہارے بارے میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن افسوس مجھے تم جیسی لڑکیوں پر رحم آتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ آخر اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے تم پاگل ہو رہی ہو؟ مسز درانی، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اسے ساتھ کیوں رکھتی ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، وہ مجھے پسند ہے، مسز درانی نے کہا۔ کس حیثیت سے؟ رخشندہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ ایک مرد کی حیثیت سے۔ مسز درانی، آپ ہاں رخشندہ، اگر حقیقت کی دنیا میں ہو تو حقیقت کی باتیں کرو، خوابوں کی نگری میں رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس دور میں عشق و محبت ایک ایسی مضحکہ خیز حیثیت اختیار کر چکے ہیں کہ انسان اس پر ہنس تو سکتا ہے، توجہ نہیں دے سکتا۔ میں نہیں سمجھی مسز درانی، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم پیو گی کیا؟ کچھ بھی منگوا لیں، جو آپ کا دل چاہے، اس نے تھکے لہجے میں کہا۔ مسز درانی کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ملازم کو بلا کر ایک مشروب لانے کا حکم دیا اور اس وقت تک خاموشی رہی جب تک مشروب نہ آ گیا۔ پیو، اس نے رخشندہ سے کہا، اور رخشندہ نے بڑے بڑے گھونٹ لے کر گلاس خالی کر دیا۔ مسز درانی نے جگ سے دوسرا گلاس بھر لیا تھا۔ میرا خیال غلط تو نہیں ہے، تم اسے چاہتی ہو نا؟ ہاں، اس نے پھنسی آواز میں کہا۔ اسے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ رو دینے والے لہجے میں بولی۔ عمر بھر کے لیے، مسز درانی نے کہا، اور جواب میں رخشندہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ دیکھو بے وقوف لڑکی، اقدار و اصول انسانی زندگی کی ایک ضرورت ضرور ہوتے ہیں، لیکن بدلا ہوا وقت کچھ تبدیلیاں چاہتا ہے۔ محبوب اور شوہر اب ایک چیز نہیں، دو چیزوں کا نام ہے۔ جو محبوب ہو اسے ختم کرنا چاہتی ہو،
تو اسے شوہر بنا لو، ساری زندگی روتے گزرے گی۔ ماحول کہتا ہے کہ ایک ساڑی خریدو، پہنو اور اتار دو، بس سمجھ رہی ہو میری بات؟ ہاں، رخشندہ نے کہا، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو نا، میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، یہ اعزاز میں تمہیں بخشنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں سمجھی۔ سہیل ایک دلچسپ کیس ہے، ایک معصوم سا بزدل سا نوجوان، کوئی لڑکی اس کا ہاتھ پکڑے وہ دم ہلاتا چلا آئے گا، اور اگر کوئی ساری زندگی کوشش کرے تب بھی وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرے گا۔